بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میری قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم یہاں آخرت کی تیاری کرنے آئے ہیں، اور سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی منزل، اپنے مقصد کو سامنے رکھے، اور احمق اور نادان نہ سمجھ ہے وہ آدمی کہ جو دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر آخرت کو بھول جائے۔ اس وقت عمومی طور پر مرد، عورتیں، شہر کے، دیہاتوں کے سب دنیا کی محبت میں اور دنیا کی رونق میں ایسے گرفتار ہو گئے ہیں کہ مقصد یاد نہیں رہا، آخرت یاد نہیں رہی، اور اپنی موت کا تصور نہیں رہتا۔ ہر وقت دنیا ہی کی فکر ہمارے اوپر سوار رہتی ہے، ہر وقت دنیا ہی کے خیالات آتے ہیں، ہر وقت دنیا ہی کے ہم منصوبے بناتے ہیں، ہر وقت ہم دنیا ہی کو بنانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی تعلیمات میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو، اپنی کسی صحابیہ کو اور اہل بیت میں سے کسی کو کبھی بھی دنیا کی طرف مائل نہیں ہونے دیا۔ جب کبھی کسی کا دنیا کا ارادہ ہوا، آپ نے فوراً جھٹک کر ان کا رخ تبدیل کر دیا اور ان کو مقصد میں لگا دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، اور یہی آپ کا مزاج تھا۔ آپ کبھی بھی دنیا کو اہمیت نہیں دیتے تھے، آپ کبھی بھی دنیا کے دکھوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے، آپ کبھی بھی دنیا کی خوشیوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ دنیا میں خوشی بھی ملتی تو آپ اس کو معمولی لیتے تھے، دنیا میں غم بھی ہوتا تو آپ اس کو معمولی لیتے تھے، لیکن آخرت آپ کے اوپر اتنی سوار تھی، آخرت کا غم آپ پہ اتنا سوار تھا، آخرت کی فکر آپ پہ اتنی سوار تھی کہ آپ کو ایک پل اس سے چین نہیں ہوتا تھا۔ کبھی آپ آخرت کے بارے میں بے فکر نہیں ہوتے تھے، ہر وقت آپ آخرت کے لیے فکر مند ہوتے تھے، ہر وقت آپ آخرت کا ذہن لیے پھرتے تھے اور اوروں کو بھی یہ ذہن دیتے تھے۔ ایک صحابی رسول آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک غزوے سے واپسی ہو رہی تھی، تو بہت سا غنیمت کا مال ملا تھا۔ تو جس صحابی کے حصے میں جو غنیمت کا مال آیا، اگر اس کو ضرورت نہیں ہوتی تھی تو وہ آگے بیچ دیتا تھا۔ مثلاً غنیمت کے مال میں سے کپڑے حصے میں آئے، کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے کپڑے کسی اور کو دے دیے، اس سے اپنے ضرورت کا سامان لے لیا۔ اس طرح وہ خریدتے رہتے تھے، بیچتے رہتے تھے، اپنی ضرورت کا سامان لیتے رہتے تھے۔ تو وہ جو صحابی تھے جو ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آج مجھے اتنا نفع ہوا ہے کہ لشکر میں سے کسی کو اتنا نفع نہیں ہوا۔ فرمایا کتنا نفع ہوا ہے؟
آپ نے تعجب سے پوچھا کتنا نفع ہوا ہے؟ کہا جی 200 اوقیہ چاندی، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو 200 یہ 12,000 بن گئے، 12,000 بن گئے۔ 200 اوقیہ کے کتنے درہم بن گئے؟ 16 نہیں، ہاں ایک اوقیہ میں 40 درہم، 8,000 ہو گئے۔ 8,000 درہم بہت بڑی قیمت ہے، یعنی یوں سمجھیں گویا یہ 2,500 تولہ چاندی ہو گئی، 2,500 تولہ چاندی۔ تو انہوں نے تو بڑی خوشی خوشی سنایا کہ مجھے اتنا بڑا نفع ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تجھے اس سے بھی زیادہ نفع والی چیز نہ بتاؤں؟ کہا بتائیے؟ فرمایا فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو، یہ اس سے زیادہ نفع کی بات ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کا مزاج تھا، یہ ہمارے نبی کی سوچ تھی، یہ ہمارے نبی کا رجحان تھا کہ آپ کسی کو دنیا کی طرف مائل ہونے نہیں دیتے تھے، نہ آپ خود دنیا کی طرف مائل ہوتے تھے۔ دنیا کے دکھ آتے تو آپ ان کو ٹال دیتے تھے۔ آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو چٹائی پہ لیٹے ہوئے دیکھا اور آپ کی پیٹھ میں نشان پڑے ہوئے تھے، اور اب میں نے آپ کے سارے گھر میں جو نظر دوڑائی تو پورے گھر میں مجھے صرف 1 سا 3.5 سیر جو کے ملے اور ایک جانور کی کھال ملی، اس کے علاوہ مجھے اللہ کے نبی کے گھر میں کچھ نظر نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں یہ حال دیکھ کے، گھر کا ایسے سنسان گھر کو دیکھ کے، خالی گھر کو دیکھ کے میں پریشان ہو گیا اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما یبکیک یا ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے نہ روؤں، میں دیکھتا ہوں کہ کیسر اور کسریٰ ایسے مزے کر رہے ہیں اور آپ نبیوں کے سردار ہو کر، خاتم النبیین ہو کر ایسی بے بسی اور ایسی بے سر و سامانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ لیٹے ہوئے تھے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا عمر کیا تم ابھی تک دھوکے میں پڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے مزے کی چیزیں سب کی سب دنیا ہی میں دے دی ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری مزے کی چیزیں آخرت میں جمع کر رکھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر وقت آخرت ہوا کرتی تھی، اور یہی آپ صحابہ اور صحابیات کا ذہن بناتے تھے۔ فاقے آتے تو آپ کبھی بھی ہاتھ اٹھا کے رو رو کے روٹیوں کے اترنے کی دعا نہیں کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی جب ان کو بنی اسرائیل نے کہا کہ اے حضرت عیسیٰ اگر آپ اللہ سے دعا کریں اور آسمان سے دسترخوان اتر جائے تو پھر ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے، لیکن ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی بھی اپنے صحابہ کے لیے رزق اور روزی کی دعائیں نہیں کیں، ان کی دنیا کے بننے کی دعائیں نہیں کیں، بلکہ ہمیشہ ان کو آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ ایک صحابیہ آئی، اللہ کے نبی کی ایک صحابیہ آئی، کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، مجھے مرگھی کے دورے پڑتے ہیں، مرگھی کے دورے پڑتے ہیں، میں بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہوں اور پھر میرے کپڑے بھی اتر جاتے ہیں، تو آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے۔ آپ نے فرمایا کہو تو تمہارے لیے مرگھی کے دوروں سے شفا کی دعا کر دوں، کہو تو تمہارے لیے جنت کی دعا کر دوں۔ حالانکہ آپ تو دونوں دعائیں کر سکتے تھے، اگر آپ یہ کہتے کہ یا اللہ اس کی مرگھی کو بھی دور کر دے، اس کو جنت بھی دے دے، تو آپ کر سکتے تھے، لیکن آپ کی یہ تعلیم تھی، آپ کی یہ تربیت تھی کہ مسلمان کا ذہن یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میری دنیا بنے، بلکہ مسلمان کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ میری آخرت بنے۔ دنیا تو گزارے کی جگہ ہے، مل گئی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ملی تو گزارا ہو جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے یوں کہا تو آپ نے فرمایا اگر تو کہے تو میں تیرے لیے شفا کی دعا کر لوں، صحت کی دعا کر لوں، اور اگر تو کہے تو میں تمہارے لیے جنت کی دعا کر دوں۔ اس صحابیہ فرمانے لگیں، عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ آپ بس مجھے جنت کی دعا دے دیں، مجھے مرگھی کے دورے ساری زندگی منظور ہے، میں دورے برداشت کر لوں گی، آپ میرے لیے جنت کی دعا کر دیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے جنت کی دعا کر دی اور انہوں نے اپنی آخرت بنوا لی۔ آخر میں کہا یا رسول اللہ بس آپ یہ دعا ضرور کیجیے گا، بے شک مجھے دورے پڑے، مجھے دورے منظور ہیں، لیکن میرے کپڑے نہ اترا کریں، میں ننگی نہ ہو جایا کروں، اس سے میری بے پردگی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد تو ننگی نہیں ہوگی،
آج کے بعد تیری بے حرمتی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارے نبی کا مزاج تھا، یہ ہمارے نبی کی سوچ تھی۔ آج ہماری دیندار عورتیں بھی اپنے آپ میں غور کریں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ ان کو آخرت کی فکر کتنی ہے اور دنیا کی فکر کتنی ہے۔ یہ جو دیندار طبقہ ہے اپنے ضمیر سے پوچھے کہ آخرت کے لیے ہمیں کتنی فکر لگی رہتی ہے اور دنیا کے لیے ہمیں کتنی فکر لگی رہتی ہے۔ دنیا کے لیے ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، آخرت کے لیے ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، اور اسی سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری نظروں میں اپنی آخرت کی کیا اہمیت ہے، اور ہمارے دلوں میں گندی دنیا، جس کو ہمارے نبی نے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں کہا، وہ اس دنیا کی ہمارے دلوں میں کتنی اہمیت ہے۔ کسی کا 1000 کا نوٹ گم ہو جائے تو وہ پریشان ہوتا ہے، لیکن کسی کی سنت چھوٹ جائے تو وہ پریشان نہیں ہوتا۔ کسی مرد کی جماعت فوت ہو جائے تو اس کو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا کہ اس کی جیب سے بٹوے کے نکل جانے کا اس کو دکھ ہوتا ہے۔ کسی عورت سے غیبت ہو جائے تو اس بات پہ اس کو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا دکھ کے اس کے بٹوے کے چوری جانے سے، پرس کے چوری ہو جانے سے اس کو ہوتا ہے۔ کسی تقریب کے چھوٹ جانے سے جتنا اس کو دکھ ہوتا ہے، اتنا ایک سنت کے چھوٹ جانے کا دکھ نہیں ہوتا۔ کسی شادی میں شریک نہ ہو پائی تو پریشان ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی کی کوئی سنت چھوٹ جائے، اگر کوئی نماز رہ جائے، اگر کوئی اور غلطی ہو جائے تو اس پہ اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا کہ کسی شادی کے چھوٹ جانے، کسی تقریب کے چھوٹ جانے، کسی دنیاوی محفل کے چھوٹ جانے کو اس کو دکھ ہوتا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارے اندر دنیا کی اہمیت کتنی ہے اور آخرت کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بڑے دکھ بھرے لہجے میں فرماتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو پیچھے کرتے ہو، حالانکہ آخرت تو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو لہجہ ہے نا، اس میں دکھ ہے، اس میں شکوہ ہے، اس میں شکایت ہے۔ انسانوں سے اللہ تعالیٰ کو یہ شکایت ہے کہ یہ بندے کتنے نکمے، نادان اور ناسمجھ، اور یہ عورتیں کتنی ناسمجھ ہیں کہ جو چند دن کی زندگی ہے اس کے لیے اتنے پریشان ہوتے ہیں، اور جو ارب سالوں کی، کھرب سالوں کی زندگی ہے اس کے لیے ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ دنیاوی بیماری آ جائے تو پریشان ہوتے ہیں، لیکن روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، ان سے نجات پانے کے لیے کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ اگر معدے میں زخم ہو جائے، معدے میں السر ہو جائے، پریشان ہیں، لیکن اندر میں حسد کی بیماری ہے، عجب کی بیماری ہے، کبر کی بیماری ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بیماری ہے، اس کے لیے پریشان نہیں ہے۔ اس معاملے میں کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور دنیا کے معاملے میں کہتے ہیں نہیں مجھے علاج کرنا ہے، میرے لیے دعا کریں، میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں۔ اپنی جسمانی بیماریوں کے دور ہونے کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، اور روحانی بیماریوں سے نجات پانے کے لیے ہم پریشان نہیں ہوتے، حالانکہ جسمانی بیماریاں جنت میں جانے کا باعث ہیں۔ جسمانی بیماریاں گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو پیٹ کی تکلیف سے مر بھی گیا اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ المبتون شہید، جس کو پیٹ کی بیماری ہوئی اور وہ اسی بیماری میں مر گیا تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے وہ جنت میں جائے گا، اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ جو عورت بچے کو جنتے ہوئے فوت ہو جائے وہ شہادت کے درجے کو پا جاتی ہے اور اس کو جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ شہید کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ بچے کو جنتے ہوئے مرنے والی عورت جنت الفردوس میں جائے گی۔ پیٹ کے مرض سے مر جانے والا انسان وہ مسلمان جنت میں جائے گا، بلکہ جنت الفردوس میں جائے گا۔ جو آگ لگنے سے فوت ہو جائے، گھر میں گیس کو تیلی لگاتے ہوئے ایک دم بھڑک اٹھی آگ، کپڑے جل گئے، عورت جل گئی، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے اور یہ جنت الفردوس میں جائے گی۔ بیماریاں جنت میں جانے کا باعث، بیماریاں جہنم سے چھٹکارے کا باعث، نجات کا باعث، اور بیماریاں اللہ پاک کے قرب کا باعث ہیں۔
اگر کسی کو بخار ہو جائے، اب علیہ السلام کا ارشاد ہے 1 دن کا بخار 1 سال کے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جس کو سر میں درد ہوا، اللہ کے راستے میں سر میں درد ہوا، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کی بیماریاں یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں، جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہیں، جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں۔ اس کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کیسے یہ ختم ہو جائیں، لیکن جو بیماریاں جہنم میں جانے کا باعث ہیں، ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی ہوئی، مرد بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، عورتیں بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہیں، اور خاص طور پہ جن کے پاس اپنا گھر ہو، بڑا گھر ہو، جن کے پاس کچھ تھوڑا سا پیسہ ہو، کوئی زمینیں ہوں اور اچھے کپڑے پہنتی ہوں، تو وہ تو دوسری غریب عورتوں کو تو مکھیاں اور مچھر سمجھتی ہیں۔ اس کو تکبر کہتے ہیں، اس کو عجب کہتے ہیں، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا مرض ہے کہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی ہوگی، جنت تو کیا اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اب بتائیے یہ تکبر اور بڑائی یہ کتنا موذی مرض ہوا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے یہ جو حسد ہے، علیہ السلام، یہ جو حسد ہے، حسد یہ عورتوں میں بہت ہوتا ہے۔ آپ کی توجہ یہاں رہے، کوئی آتا رہے گا کوئی جاتا رہے گا۔ حسد یہ بیماری ہر آدمی میں ہوتی ہے، عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے۔ حسد کیسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کی نعمت کو دیکھ کر پریشان ہونا اور اس کی اس نعمت کے چھن جانے کی دل میں خواہش پیدا ہونا، اس کو کہتے ہیں حسد۔ کسی کو اچھے حال میں دیکھا تو جل گئے، کسی کی بچی کا اچھی جگہ رشتہ ہو گیا تو جل جاتی ہیں، بھن جاتی ہیں اندر سے کہ اس کی بچی کا ایسا رشتہ کیوں ہو گیا، ہماری بچی تو بہت پریشان ہے، اس کی تو روزانہ خاوند پٹائی کرتا ہے، اس کی کتنے اچھے گھر، کتنے نئے گھر میں ہو گئی، اب یہ جل رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے۔ کسی کو اچھے کپڑے دیکھے تو جل گئی، کسی کو خوبصورت دیکھا تو جل گئی، اور کسی سے اوروں کو محبت دیکھی تو جل گئی۔ کتنی محبت کرتے ہیں اس سے لوگ، ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اس کو جلنا کہتے ہیں، اس کو حسد کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے حسد سے بچو، یہ زندگی کی ساری کی ہوئی نیکیوں، زندگی کے سارے کیے ہوئے خیر کے کام کو ایسے صاف کر دیتا ہے کہ جس طرح اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ حسد اتنی بری بیماری ہے۔ اب اس بیماری کے دور کرنے کے لیے پریشان نہیں ہیں، پریشان ہیں اس لیے کہ جی وزن بڑھ رہا ہے، میں کیا کروں، اس پہ پریشان ہیں۔ ہماری عورتیں آج کل فٹ ہونے کے لیے پریشان ہوتی ہیں، اس کے لیے ڈائٹ کرتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہیں۔ شہروں کی عورتیں پتہ نہیں یہاں کیا ماحول ہے۔ جسمانی بیماریوں کے لیے پریشان ہوتی ہیں، روحانی بیماریوں کے لیے پریشان نہیں ہوتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دلوں میں دنیا کی اہمیت زیادہ ہے، آخرت کی اہمیت کم ہے۔ مرنے سے پہلے کی جو 4 دن کی زندگی ہے، چند سالوں کی زندگی ہے، اس میں خوش رہنا چاہتی ہیں، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی کوئی ٹینشن نہیں۔ جب انسان مرتا ہے، جب انسان مرنے لگتا ہے تو روح نے تو سبھی ہر جسم سے نکلنا ہے، ہر انسان کی روح نے جسم سے نکلنا ہے۔ ابھی جو روح نکلتی ہے، یہ روح آرام سے بھی نکل سکتی ہے اور تکلیف سے بھی نکل سکتی ہے، آرام سے بھی نکل سکتی ہے، تکلیف سے بھی نکل سکتی ہے۔ جن کی روح تکلیف سے نکلتی ہے تو ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ دنیا میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی کو اگر لٹا کر، زمین پہ لٹا کر، اور وہ جو کسائیوں کے پاس بڑی چھری ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹوکا، اس ٹوکے کے ساتھ اگر کسی کے جسم کو تھوڑا کاٹا جائے، 1000 حصوں میں کاٹا جائے کسی کے جسم کو، سر سے لے کے پاؤں تک اس کے جسم کے 1000 پیس بنائے جائیں، 1000 ٹکڑے کیے جائیں، تو اس کا جتنا درد ہوگا نا، اس سے زیادہ درد ہوتا ہے روح کے نکلنے کا۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت۔ اس تکلیف کا سامنا سب کو کرنا ہے،
یہ سب پہ آنا ہے۔ ہاں جو نیک ہوں گے ان کی روح کے نکلنے میں دیری نہیں لگتی، ایک دم فرشتہ اچک لیتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، جیسے مکھن سے بال نکل جاتا ہے۔ اب اس کی فکر نہیں ہے۔ ہر انسان نے قبر میں ڈالا جانا ہے، مرد ہو عورت ہو، مالدار ہو غریب ہو، زمیندار ہو چاہے کسان ہو، بیمار ہو چاہے صحت مند ہو، گورا چٹا خوبصورت ہو چاہے بدصورت کالا کلوٹا ہو، لیکن جانا اس کو قبر میں ہے، مٹی میں ڈالا جانا ہے۔ مٹی میں ڈالنے کے بعد پھر اس کو اوپر سے پیک کیا جاتا ہے، سیل کیا جاتا ہے، اس پہ تختے رکھے جاتے ہیں، بلاک رکھے جاتے ہیں، اس پہ گارا رکھا جاتا ہے، اس پہ گارا ڈالا جاتا ہے، ہر طرف سے اس کو بند کر کے سیل کر کے پھر اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اور منو مٹی کے نیچے دبایا جانا ہے۔ مجھے بھی، میرے ساتھ بھی ہونا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے، یہ جتنی ہماری پردے میں مائیں بہنیں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان سب کے ساتھ یہ ہونا ہے، اور ایک دن ضرور ہونا ہے، اس سے کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا، اس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے دنیا کی عورتوں، اے دنیا کے مردوں، تم سب نے ایک دن مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، کوئی تم میں سے موت سے بچ نہیں سکتا۔ پھر قبر میں رہنا ہے، یہ قبر یا تو جنت کا باغ بن جائے گی یا جہنم کی آگ کا گڑھا بن جائے گی، بھٹی بن جائے گی۔ جتنے بھی قبرستان میں قبریں ہیں نا، جتنی بھی قبرستان میں قبریں ہیں، ہر قبر میں یا تو جنت کا باغ بنا ہوا ہے یا پھر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ ہر قبر کا یہ حال ہے، کوئی قبر ان دو حالوں سے خالی نہیں، کوئی قبر ایسی نہیں کہ جو صرف مٹی ہی کا گڑھا ہے، نہ اس میں جنت ہے نہ اس میں جہنم ہے، کوئی قبر ایسی نہیں۔ ہر قبر یا تو اس میں آگ بھڑک رہی ہے یا اس میں جنت کی خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں۔ اب بتائیے اس کی فکر ہے کہ بھئی میری قبر جنت کا باغیچہ بن جائے؟ پھر ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو جتنے انسان قبروں میں دفن کیے گئے، جتنے انسان جانوروں کے پیٹوں میں چلے گئے، جتنے انسان سمندروں میں ڈوب گئے، جتنے انسان آگ میں جل کر راکھ بن گئے، دنیا کے تمام مرے ہوئے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اجزاء کو جمع کریں گے اور اپنا حکم نازل کریں گے، ان میں روح آ جائے گی اور وہ جسم دوبارہ بن کے کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے دن، اور یہ سب کے سب میدان محشر کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، انسان کے سامنے نہیں ہوگی کہ اس کو ہم چکر دے کے اسے جان چھڑا لیں، اس کو چکنی چپڑی باتیں سنا کے ہم اس کے غصے سے بچ جائیں۔ وہ اللہ ہے جس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، جو دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، اور پھر زندگی میں جو کچھ کیا ہوگا وہ سارا فرشتے لکھتے ہیں، وہ سب کا سب کھول کے پیش کیا جائے گا۔ انسان جب دیکھے گا تو پریشان ہو جائے گا، اس کو تو یاد ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کیا 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 ہے۔ جب اس کے سامنے اس کے اعمال نامے کھلیں گے تو وہ حیران پریشان ہو جائے گا، وہ کہے گا یا ویلتنا، ہائے میری بربادی، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے آج تو میں برباد ہو گیا کہ اس اعمال نامے دفتر نے نہ میری چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ میری بڑی بات چھوڑی ہے، اس نے سارے میرے راز ہی فاش کر دیے، وہ تو میں نے لوگوں سے چھپ چھپ کے کہتے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ تو سارا لکھا ہوا ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، بتائیے کتنی شرمندگی ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی، اور اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف جہنم ہوگی، جہنم چنگھاڑ رہی ہوگی اور جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، سب کا دل کر رہا ہوگا کہ کوئی صورت بن جائے کہ آج جنت ملے، لیکن سب کو نہیں ملے گی۔ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا، اللہ کے نبی کو راضی کیا، اپنی زندگی کو مقصد کے مطابق گزارا تو ان کے لیے ہے جنت۔ باقی جنہوں نے دنیا کے مزوں میں اور دنیا کی رنگینیوں میں لگ کر اللہ پاک کو ناراض کیا اور گناہوں پہ گناہ کرتے رہے، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے قیامت کے دن۔
میری ماؤ بہنوں بیٹیوں، یہ ذہن ہر مسلم مرد اور عورت کا ہونا چاہیے۔ آج یہ ذہن ہمارا ختم ہو گیا ہے، دنیا سوار ہو گئی ہے۔ تو آج اس مجلس سے میں اور آپ یہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم اپنی سوچ اور فکر اور اپنی قوتوں، اپنی صلاحیتوں کو دنیا بنانے پہ صرف نہیں کریں گے، ہم سارا زور جنت بنانے پہ لگائیں گے، آخرت کو سنوارنے پہ لگائیں گے، اللہ پاک کو راضی کرنے پہ لگائیں گے۔ آخرت بنے گی تو آخرت کے بننے کا اثر دنیا پہ بھی پڑے گا اور دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سارا زور آخرت بنانے پہ لگایا اور اللہ نے ان کی دنیا بھی بنا دی۔ اب بتائیں 1450 سال ہو گئے ہیں، کتنا لمبا عرصہ گزرا ہے، 1450 سال۔ آج سے 20 سال پہلے جس علاقے میں ہماری جماعت گئی، ہمیں یاد ہی نہیں کہ کون سی بستی تھی، کون لوگ تھے، کون سی مسجد تھی، کون سا علاقہ تھا، ذہن میں ہی نہیں کچھ۔ کن کن لوگوں سے ملاقات ہوئی، کتنے اچھوں سے ہوئی، کتنے بروں سے ہوئی، یاد ہی نہیں کچھ۔ حالانکہ اس وقت اچھے بہت اچھے لگے تھے، لیکن یاد ہی نہیں کہ کون تھے۔ آج سے 50 سال پہلے جن اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی، یاد ہی نہیں کہ کون کون تھے وہ۔ لیکن صحابہ کرام کی اللہ کے ہاں قبولیت دیکھیے کہ 1450 برس گزرنے کے بعد بھی بلال بھولنے کا نام نہیں لے رہے، بلال ہم سے نہیں بھول رہے، حضرت خباب ہم سے نہیں بھول رہے، حضرت ابوبکر صدیق ہم سے نہیں بھول رہے، حضرت عمر ہم سے نہیں بھول رہے، حضرت عثمان ہم سے نہیں بھول رہے، حضرت علی ہم سے نہیں بھول رہے، امام حسن حسین نہیں بھول رہے، طلحہ زبیر نہیں بھول رہے، ابو عبیدہ بن جرہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید، عمار اور یاسر، سمیہ، یہ ہم سے بھول ہی نہیں رہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ 1450 سال ہو گئے، حالانکہ نہ رشتہ داری، نہ قوم، نہ زبان، نہ علاقہ۔ جب انسان اپنی آخرت کی فکر کرتا رہتا ہے، آخرت کو بنانے میں لگا رہتا ہے، اللہ پاک آخرت تو بنائیں گے، اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اس کی برکت سے۔ اور جو دنیا کو بنانے میں لگے رہتے ہیں وہ بیچارے ذلیل اور خوار بھی ہوتے رہتے ہیں، مقدر سے زیادہ ملتا نہیں ہے، مقدر سے زیادہ نہیں ملتا کسی کو۔ یہ جو لوگ اپنے بچوں کو سرکاری ملازم بنانے کے شوق میں ان کو قرآن سے محروم کر دیتے ہیں، دین سے محروم کر دیتے ہیں، علماء کے پاس بیٹھنے سے محروم کر دیتے ہیں، اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے محروم رکھتے ہیں، تبلیغ میں جانے سے محروم رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا سرکاری ملازم ہوگا، بڑا افسر ہوگا، مزے کرے گا، ہمیں بھی کرائے گا۔ حالانکہ یہ چاہے کچھ بھی کر لیں، مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ہم جماعت میں چل رہے تھے تو ہم نے ان کو کہا کہ بھائی آپ اپنے بچے کو ہمارے پاس بھیج دیں، فارغ ہے، چھٹی ہے، ایک دن ہمارے پاس گزار لے گا۔ تو وہ اس پہ راضی نہیں ہوئے، کہ نہیں، ان کو یہ گمان ہوا کہ یہ ان کے پاس جائے گا، نہ جائے گا تو ایک دن کے لیے، لیکن یہ کہ پھر اس کی ذہن سازی کریں گے، یہ خواہ مولوی بن جائے گا۔ یہ جو دنیا بنانے کا شوق ہے نا، یہ اس کا ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ تو انہوں نے ان کو پتہ نہیں کہاں بلا لیا، گھر نہیں چھوڑا کہ پھر ان کے پاس نہ چلا جائے۔ جو لوگ، جو مائیں، جو باپ اپنے بچوں کو دنیا دار بنانے کی وجہ سے، پیسے والا بنانے کی وجہ سے دین سے کاٹ رہے ہیں، یہ مائیں ظالم ہیں، یہ باپ بھی ظالم ہیں، اور یہ اس دھوکے میں ہیں کہ ان کا مقدر ان کی محنتوں سے، کاوشوں سے بڑھ جائے گا۔ بالکل نہیں بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی جتنی روزی مقرر کر دی ہے، سرکاری ملازم ہو یا وہ مزدور ہو یا وہ کسان ہو یا زمیندار ہو، وہ مقدر کی روزی اس کو مل کے رہنی ہے۔ محنت کے بڑھنے سے روزی بڑھتی نہیں، رزق مقدر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب وقسمت لک رزقک فلا تتعب۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے اپنی بندگی عبادت کے لیے بنایا ہے، تو ان دنیا کے کھیل کود میں اپنا ٹائم ضائع نہ کر، اور اے آدم کے بیٹے، میں نے تیری روزی کو تقسیم کر دیا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو خام خواہ مت تھکا۔
دنیا دارالاسباب ہے، تھوڑی بہت کوشش کر لو بس کافی ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت جی اللہ کا شکر ہے روزی میں اللہ نے برکت دی ہوئی ہے، اب ایک دکان سے 2 دکانیں ہو گئی ہیں۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا بھائی مشقت کو بڑھا دیا تم نے، رزق کو تو نہیں بڑھا سکتا، مقدر تو وہی ملے گا، چاہے آپ 6 دکانیں کھول لیں چاہے ایک ہی دکان رکھیں۔ اس لیے آج ہم یہ ذہن لے کر جائیں کہ ہمیں دنیا کے لیے پریشان نہیں ہونا، دنیا میں گزارا کرنا ہے، روکھی سوکھی جیسی کیسی مل جائے گزارا کرنا ہے، اور آخرت کے لیے ہر وقت فکر مند ہونا ہے، اور آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور آخرت کی تیاری ہے دین سے، نمازوں سے، اللہ کے احکام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے، سنت سے، اس سے ہماری آخرت کی تیاری ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اے میرے نبی میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کا اہتمام کرے گا میرا وعدہ ہے اسے جنت دوں، اور جو اس کا اہتمام نہیں کرے گا، اس کو پابندی سے نہیں پڑھے گا، میرا اس سے کوئی وعدہ نہیں۔ اس بات کی ہم کوشش کریں کہ ہمارا پورا گھر، ہمارا سارا محلہ، ہماری پوری بستی میں کوئی بھی بے نمازی نہ رہے، سب کے سب نمازی ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے، سب سے بڑا اللہ بلا رہا ہے اور بندہ کہہ رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں، اور بندی کہہ رہی ہے میں بہت کام ہے، مجھے تو بہت کام ہے، میں نہیں پڑھ سکتی نماز۔ کتنی عجیب بات ہے۔ وہ اللہ نگاہوں سے بینائی چھین لے، وہ اللہ زبان سے بولنے کی طاقت چھین لے، وہ اللہ کانوں سے سننے کی طاقت چھین لے، تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ مجھے بڑی تکلیف ہے، دعا کریں، بہت علاج کرایا میں ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کہنے لگے یہ میری جو آنکھ ہے نا، بائیں آنکھ، ان کی بائیں آنکھ، کہنے لگے یہ میری بائیں آنکھ ہر وقت کھلی ہوئی ہے، پھٹی ہوئی ہے، نہ جھپکتی ہے نہ بند ہوتی ہے، رات کو بھی ساری رات میری آنکھ کھلی رہتی ہے۔ میں کہا پھر آپ سوتے کیسے ہیں؟ کہا اپنی آنکھ پہ کپڑا کس کے باندھتا ہوں، بند نہیں ہوتی، کھلی رہتی ہے۔ آنکھ کا بند ہونا بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں اس بات کو کہ یہ جو آنکھ بند ہوتی ہے، تو میں نے اس سے کہا آپ کی آنکھ اگر سوتے وقت بند نہیں ہوتی تو جھپکتی ہے؟ کہا نہیں جھپکتی بھی نہیں ہے، بس یوں ہر وقت کھلی ہوئی ہے، جیسے کھڑکی کھلی ہوئی ہے ہر وقت 24 گھنٹے۔ تنگ آ گیا ہوں، کہنے لگا میں تنگ آ گیا ہوں، بند ہی نہیں ہو رہی آنکھ۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی کر دے، کھلی کی کھلی کر دے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، جب ان کو جھٹکے لگتے ہیں تو ہسپتال میں پڑے رہتے ہیں مہینوں، لیکن کہتے ہیں اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اٹھتے وقت چوک پڑ گئی اور 1 ہفتہ بستر پہ پڑے رہے، لیکن رکوع کرنے کی توفیق نہ ہوئی، سجدہ کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوگی تو سارے محشر والوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوگا، تو سب کے سب اس تجلی کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ لیکن جو لوگ دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے یا پڑھتے تھے، کبھی پڑھتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے، جب وہ اس تجلی کو دیکھ کے سجدے میں گرنے کی کوشش کریں گے، ان کی کمریں تختہ ہو جائیں گی۔ فلا یستطیعون، وہ نہیں کر سکیں گے سجدہ۔ اب بتائیے خرب لوگ سجدے میں گرے ہوئے ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں، کتنی ذلت ہوگی۔ اس لیے 5 وقت پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھیں، روزانہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے ٹائم نکالیں، اور قرآن پاک کو پڑھنے کا سب سے اچھا وقت صبح کا ہے۔ ہر گھر میں روزانہ تلاوت ہو۔ گھروں میں بہت تلاوت ہوتی تھی، پتہ نہیں اس موبائل خبیث نے ہم سے ہر چیز چھین لی ہے، قرآن بھی چھین لیا ہے، بچے بھی چھین لیے ہیں۔ مائیں موبائل میں لگی رہتی ہیں اور بچے بیچارے تکتے رہتے ہیں کہ امی مجھے کب ٹائم دیں گی۔ چنانچہ اب بچوں نے بھی موبائل سے دوستی لگانا شروع کر دی ہے۔ ماؤں نے پہلے سے دوستی لگائی ہوئی ہے، باپ نے پہلے سے موبائل سے دوستی لگائی ہوئی ہے، اب بچوں کو کوئی تو چاہیے نا، تو بچوں نے بھی کارٹون اور موبائل اور کمپیوٹر کے ساتھ دل لگا لیا، ویڈیو گیم کے ساتھ دل لگا لیا۔ آخر دل تو بہلانا ہے نا بچوں کو۔
اس لیے روزانہ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں اور غیبت سے بچیں، کسی کی بے عزتی نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ عورتیں اپنے خاوند کی نافرمانی نہ کریں، خاوند اپنی بیویوں کی بے عزتی نہ کریں۔ بڑی اس میں کوتاہی ہے، عورتوں کی طرف سے بھی مردوں کی طرف سے بھی۔ عورتوں میں تمیز نہیں رہی اپنے مردوں سے بات کرنے کی، اپنی مردوں کو اہمیت دینے کی تمیز نہیں رہی، اور مردوں میں اپنی عورتوں کی عزت نہیں رہی، اپنی عورتوں کا خیال نہیں رہا۔ ہر ایک اپنی بیوی کی بے عزتی کرتا ہے، ہر ایک اپنی بیوی کی بے عزتی کرتا ہے، اپنی بہنوں کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے، اپنی رشتہ دار عورتوں کے سامنے اپنی بیوی کی بے عزتی کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم بڑا بہادری کا کام کر رہے ہیں، جبکہ یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، سب سے بڑا سود مسلمان کی بے عزتی ہے، کسی عام مسلمان کی بے عزتی یہ سب سے بڑا سود ہے۔ سب سے بڑا سود مسلمان کی بے عزتی، سب سے چھوٹا سود وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کے برابر ہے۔ بتائیے کسی مسلمان کی بے عزتی کتنا بڑا گناہ ہوا، اور مرد عام اپنی بیوی کی بے عزتیاں کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولادیں باغی ہو جاتی ہیں، نافرمان ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے، اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی اپنی بیوی کی بے عزتی نہیں کی، کبھی اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ تو میں نے کہا کبھی کوئی گھر میں اونچ نیچ نہیں ہوتی کیا؟ کہنے لگے ہوتی کیوں نہیں ہے، ہوتی ہے، لیکن میں صرف اس وجہ سے بیوی کو کبھی میں نے بے عزت نہیں کیا، کبھی میں نے بیوی کو ڈانٹا نہیں، تاکہ جب میری بیٹی کسی کے گھر جائے تو اسے بھی کوئی نہ ڈانٹے۔ اس لیے کہ دنیا میں مکافات ہے نا، انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے۔ جب میں اوروں کی بیٹی کی عزت کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری بیٹی کی عزت کروائیں گے۔ اس لیے عورتیں اپنے مردوں کی فرما برداری کریں۔ جائز کاموں میں عورت کی خاوند کی اطاعت عورت کے لیے واجب ہے، فرض کا درجہ ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو عورت اس حال میں رات کو سوئے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو، اس کا خاوند اس سے دکھا ہوا ہو، اس کا خاوند اس سے الگ ہو، ہمارے نبی کا ارشاد ہے ساری رات فرشتے اس عورت پہ لعنت برساتے رہتے ہیں، ساری رات۔ اور عورتوں کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی، کہتے ٹھیک ہے صبح کر لیں گے، راضی۔ اس لیے عورتیں مردوں کی قدر کریں، مرد عورتوں کی قدر کریں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بھلا آدمی، سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کے دل دماغ میں اللہ کی عظمت بٹھائیں، اللہ کی توحید بٹھائیں، اپنے نبی کی عظمت اور شان بٹھائیں، اپنے نبی کے اہل بیت کی عظمت بٹھائیں، اپنے نبی کے صحابہ کی عظمت بٹھائیں، جنت اور جہنم کی اہمیت بٹھائیں، اپنے بچوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیں۔ بچہ کہے گا امی مجھے یہ کپڑے پسند ہیں، بیٹا یہ کپڑے اگر لے بھی لیں گے تو کوئی ہمیشہ ایسے تھوڑی رہیں گے، پھر پھٹ جائیں گے، لیکن جنت میں جو ملیں گے نا وہ ہمیشہ نئے رہیں گے، کبھی نہیں پھٹیں گے۔ امی میرا دل کرتا ہے نا کہ میں بھی ایسی بائک لوں، بیٹا یہاں کی بائک تو ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی، پھر پرانی ہو جاتی ہے، اس کی قیمت گر جاتی ہے، لیکن جنت میں جو سواری ملے گی وہ تو ایسی ہوگی کچھ نہ پوچھو۔ بچپن سے اپنے بچوں کے دلوں میں جنت کا شوق اور جہنم کی ہیبت بٹھائیں۔ ہماری مائیں، ہمارے باپ بچپن سے بچوں کے دلوں میں مالدار بننے کا شوق اور غربت کی ہیبت بٹھاتی ہیں۔ غریب ہونا بڑی پریشانی کی بات ہے بیٹا، غریب نہ ہونا، غریب دنیا میں بہت دھکے کھاتا ہے اور غریب کا تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ جملے کہہ کہہ کے اس کے دل میں یہ بات بٹھا دیتی ہیں کہ غریب ہونا کوئی بہت بڑا جرم ہے اور مالدار ہونا بہت بڑا کمال ہے، حالانکہ یہ بے دینی ہے۔ ہمارے نبی غریب تھے، ہمارے نبی کے اکثر صحابہ غریب تھے، ہمارے نبی کی ازواج مطہرات غریب تھیں، ہمارے نبی کی سب سے پیاری بیٹی تو اتنی غریب تھی کہ مدینے کی کوئی عورت اتنی غریب نہیں تھی۔ امام الانبیاء کی سب سے پیاری بیٹی سب سے زیادہ غریب تھی۔ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ کچھ لے کے آئیں، فرمایا کیا لائی ہو؟
کہ ابو میرے گھر میں آج روٹی پکی تھی. تو میں نے کہا پہلے ابو کو کھلاؤں، پتہ نہیں میرے ابو نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، پھر میں بھی کھا لوں گی. آج روٹی پکی تھی کا کیا مطلب؟ روز روٹی نہیں پکتی. جب وہ روٹی آپ کے خدمت میں پیش کی گئی، آپ نے اس میں سے لقمہ توڑا اور کھایا، اور پھر فرمایا یا بنیۃ ھذا اول طعام اکلہ ابوک منذ ثلاثۃ ایام، میری بیٹی آج یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے پیٹ میں 3 دن کے بعد جا رہا ہے. ہمارے ماں باپ نے بچوں کے دلوں میں غربت کی اتنی ہیبت ڈال دی ہے کہ کوئی بچہ غریب رہنے کو پسند نہیں کرتا، سارے کہتے ہیں مالدار بنیں گے. ہماری مائیں اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ پاک کے نام پہ جان دینے کے جذبے پیدا نہیں کرتی. یہ نہیں بتاتی کہ بیٹا وہ جو تھے نا، وہ جو صحابی تھے، وہ جو تابعی تھے، وہ جو بزرگ تھے، وہ اللہ کے نام پہ شہید ہو گئے تھے، اور وہ جو تھے نا وہ زخمی ہوئے تھے، شہید نہیں ہوئے تھے. ہمیں تو شہید ہونا ہے، زخمی نہیں ہونا، صرف شہید ہونا ہے. یہ جذبہ پیدا نہیں کرتی. یہ نہیں کہتی بیٹا حضرت خنسا کے 4 بیٹے شہید ہوئے تھے تو اللہ میرے بچوں کو بھی قبول کرے کہ میں بھی شہیدوں کی ماں کہلاؤں. یہ اپنے بچوں کا ذہن نہیں بناتی. حضرت افرا ہمارے نبی کی صحابیہ ہیں. آپ سنیے، ہمارے نبی کی ہزاروں صحابیات میں سے یہ واحد صحابیہ ہیں جن کو یہ سعادت حاصل ہے، اور کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے. کون سی سعادت؟ ان کے 7 بیٹے. کتنے بیٹے؟ 7 کے 7 بدری ہیں. اور بدری وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کو محبت سے دیکھا اور فرمایا تم سے میں اتنا راضی ہوں کہ اب تم جو چاہو کرو، میں تمہیں پکڑوں گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کو محبت سے دیکھا اور فرمایا تم سے میں اتنا راضی ہو گیا ہوں کہ اب تم اگر تمہاری زندگی بگڑ بھی گئی نا تو تم سے کوئی مواخذہ نہیں، اتنا تم سے راضی ہو گیا ہوں. اور ہمارے نبی کے 1,24,000 ہمارے نبی کے کوئی 4 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں. ان میں سب سے افضل صحابہ یہ بدر والے 313 صحابہ ہیں. یہ سب سے افضل صحابہ ہیں. ان میں سب سے افضل 10 ہیں، ان میں سب سے افضل 4 ہیں جن کو ہم 4 یار کہتے ہیں. اب یہ شوق نہیں ہے ماؤں میں کہ اللہ مجھے بھی 7 بزرگوں کی ماں بنا دے، اللہ مجھے بھی 7 شہیدوں کی ماں بنا دے، اللہ مجھے بھی 7 علماء کی ماں بنا دے، اللہ مجھے بھی 7 حافظوں کی ماں بنا دے، اللہ مجھے بھی 7 قاریوں کی بہن بنا دے. اس کا شوق نہیں ہے. دنیا سوار ہو گئی ہے، دنیا اچھی لگ گئی ہے. جیسے چرس کا نشہ لگ جائے نا، اسے چرس نہ ملے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے. اس کے سامنے آپ قورمہ رکھیں، بریانی رکھیں، برفی رکھیں، گلاب جامن رکھیں، وہ کہے گا بھائی مجھے تو چرس دو، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے. تو ہماری مثال چرسی کی سی ہے. ہمیں دنیا کے چرس کا ایسا نشہ لگ گیا ہے کہ نہ جنت الفردوس کا شوق ہے، نہ شہید ہونے کا شوق ہے، نہ اللہ والا بننے کا شوق ہے، نہ اللہ والوں کی ماں بننے کا شوق ہے، نہ اللہ والے جننے کا شوق ہے. بس دنیا 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 دنیا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز ہرگز دنیا سے دھوکہ نہ کھانا، ہرگز ہرگز تمہیں شیطان دھوکہ نہ دے. یہ فانی ہے، اس کے اندر گندی گند ہے، صرف ظاہر میں یہ چمکیلی ہے. تو میں بھی آپ بھی آج یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم دنیا کے نہیں آخرت کے طالب ہیں، مخلوق کے نہیں اللہ کے طالب ہیں. اس ذہن سے ہم نے زندگی گزارنی ہے. اس کے لیے ہمیں اعمال کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہیں، اور ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.